حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وعلى تحیۃ والاکرام سیدنا و مولانا بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی انی ارا فی منام۔ سامعین حضرات، ماہ ذی الحجہ کے سلسلے سے مختصر سی یہ تقریر، جتنے بھی حضرات اس تقریر کو سماعت کر رہے ہیں اس پہ غور کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ اعلان ہوا ہے ماہ ذی الحجہ کے سلسلے سے، سب سے پہلے تو جناب ابراہیم کے خواب کے بارے میں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی چند معتبر اور عظیم تاریخوں کا بھی تذکرہ کیا جا سکے۔ قربانی کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے میں چند تاریخوں کے بارے میں بیان کر دوں۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی تاریخ کے مطابق اور اسلامی مہینوں کے مطابق یہ آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے ذی الحجہ، اور اسی مہینے میں اللہ نے حج کے احکام کو وارد کیا اور اس احکام پر عمل بجا لانے کے لیے حکم دیا ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی تاریخ، اس کی فضیلت کے سلسلے سے اگر دیکھیں تو امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی شادی روایت کے مطابق۔ اس کے بعد سورہ برات کی تبلیغ کے لیے امام علی علیہ السلام کو بھی منتخب کیا گیا ہے۔ اس کی تیسری تاریخ روایت بتاتی ہے کہ آخری حج کے لیے جب پیغمبر اکرم روانہ ہوئے ہیں تو 3 تاریخ کو حضور مکہ میں داخل ہوئے ہیں آخری حج کے موقع پر۔ 6 تاریخ جو آتی ہے وہ ہمارے لیے خوشخبری لے کر آتی ہے، منصور دوانقی جو اہل بیت کا دشمن تھا وہ واصل جہنم ہوا ہے۔ 8 تاریخ امام حسین مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے، چونکہ وہاں بہت زیادہ دشمن تھے اور شہر مکہ کو اللہ رب العزت نے امن کا شہر قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ پہلا گھر بنایا اللہ نے، اس زمین کو امن کا شہر قرار دیا ہے، تو اس لیے امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور کربلا کی طرف، عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ 9 تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت ایک یہ ہے کہ روز عرفہ بھی ہے یہ، حاجیوں کے لیے اس دن ظہر سے لے کر مغرب تک عرفات میں توقف کرنا یعنی ٹھہرنا ضروری ہے، یہ حج کے ارکان میں سے ہیں، ان کے اعمال میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی دن 9 ذی الحجہ کو امام حسین کی زیارت بہت زیادہ تاکید کے ساتھ مستحب قرار دی گئی ہے۔ دعائے عرفہ بھی پڑھنا کثیر ثواب کا باعث رکھتا ہے۔ 10 تاریخ جسے ہم عید قربان کہتے ہیں، بقرہ عید کہتے ہیں، قربانی، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کا نہ تو گوشت اور نہ ہی خون اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ صرف خلوص نیت کو دیکھتا ہے کہ اس نے جو حکم دیا ہے اس کی کہاں تک ہم فرما برداری اور اطاعت کر رہے ہیں۔ پھر آتی ہے آپ کی 14 تاریخ، یہ بھی بہت اہم تاریخ ہے، تاریخ اسلام کا یہ ایک ایسا چیپٹر ہے 14 تاریخ جس میں جناب فاطمہ زہرا کو فدق جو ہے وہ عطا کیا گیا تھا۔ یہ وہ اہم تاریخ ہے، ان تاریخوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ذہن گرامی،
پھر آتی ہے ہماری سب سے بڑی عید جسے کہا جاتا ہے 18 ذی الحجہ، عید غدیر۔ اس مہینے میں اللہ نے 2 عیدیں رکھی ہیں۔ ایک عید ہے عید ذی الاضحیٰ جسے ہم قربان کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی جو تاریخ اسلام کی عید ہے وہ ہے 18 ذی الحجہ، عید غدیر۔ عید غدیر میں آیہ مبارکہ بھی ہے قرآن مجید کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، جس میں اللہ نے حکم دیا ہے پیغمبر اکرم کو کہ علی کو اپنا جانشین بناؤ، جو پیغام تمہیں دیا گیا اسے پہنچاؤ۔ یہ نہ کیا تو اس کا مطلب کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی یہ اتنی اہم تاریخ ہے ذی الحجہ کی، 18 ذی الحجہ، کہ جس میں اللہ اسلام سے قبولیت کا اعلان کر رہا ہے اور رضائیت کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ آ جاتی ہے آپ کے سامنے 24۔ اس کے لیے ایک روایت ہے کہ مباہلہ کی آیت، جو آیہ مباہلہ جسے کہا جاتا ہے، وہ نازل ہوئی۔ ایک روایت میں اور ہے کہ آیت تطہیر بھی 24 ذی الحجہ کو نازل ہوئی۔ 25 تاریخ کو سورہ دہر کا نزول ہوا ہے، جس میں اہل بیت علیہ السلام کی سخاوت کا اعلان کیا گیا ہے۔ حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اس کے بعد اس میں آیت ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بہت ساری آیتیں ہیں جو اہل بیت، یہ سورہ ہی مکمل اہل بیت کی شان میں نازل کیا گیا ہے۔ پھر آ جاتی ہے آپ کی تاریخ 28، یہ واقعہ ہرا، یہ المناک تاریخ ہے، جس میں لشکر یزید نے کربلا کے واقعے کے 1 سال بعد مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کیا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، اسے استبل بنا دیا گیا، استغفر اللہ خاکم بدین۔ یہاں خریزیاں بھی ہوئیں، بہت ساری عورتوں کو بیوہ بنا دیا گیا اور بہت سی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ عصمت دری بھی کی گئی۔ یہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس مہینے میں کو اللہ نے ذی الحجۃ الحرام بھی کہا ہے۔ ذی الحجۃ الحرام یعنی اس مہینے میں جنگ و جدال، خونریزی کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی قدر، میں نے جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے بیان کیا، یا بنی انی ارا فی منام، قرآن مجید کی آیت ہے یہ کہ جناب ابراہیم نے کہا ہے میرے لال، اے میرے بیٹا، انی ارا فی منام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ پھر جناب اسماعیل نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو حکم ہوا ہے آپ کو وہ انجام دیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلمنا، باپ اور بیٹوں دونوں نے اس بات کو تسلیم کیا، یعنی حکم پروردگار کو مانا، تسلیم کیا اور منی کی طرف آ گئے۔ یہ خواب جناب ابراہیم کی تکمیل اور اطاعت ہم کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو۔ قربانی کے فضائل آپ سن لیجئے ذرا سا۔ امام علی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، جناب سیدہ کی بھی حدیث ہے، امام حسن علیہ السلام کی الگ الگ حدیث ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر اکرم کی حدیث، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کرنے والا انسان جو ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ اس قربانی کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس بھیڑ کے اندر یا اس جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اس میں کتنے بال ہوتے ہیں، کتنی نیکیاں اللہ دے گا۔ یہ پیغمبر اکرم کا قول ہے۔ اب امام علی علیہ السلام کا قول، قربانی کرنے والے کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر جو شخص اللہ کی راہ میں قربانی 10 ذی الحجہ کو کرتا ہے، اللہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا ہے، یعنی کیسی بھی دعا ہو اسے قبول کرتا ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سختی ہے اور حکم کی پابندی کے لیے تاکید بھی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ مستطیع ہونے کے باوجود، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہ کرے
تو میرے نانا نے فرمایا کہ اسے عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اسے عیدگاہ نہیں جانا چاہیے، یعنی عید کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر ایک روایت اور بھی ہے جناب ام سلمہ سے، پیغمبر اکرم سے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا میں عید قربانی کے جانور خریدنے کے لیے قرض لے سکتی ہوں؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بے شک انشاءاللہ اللہ تمہارے اس قرض کو جلد ادا کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اسے قرض لے کر بھی کریں، اتنی زیادہ تاکید۔ اب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ گوشت، میں نے ابھی پہلے بھی جملے میں عرض کیا تھا کہ نہ تو گوشت اور نہ ہی خون پہنچتا ہے اللہ کی طرف، اللہ تو بس خلوص نیت اور ایمان کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اب اس کے بعد عزیزان گرامی قدر خواب کو بیان کر دوں، اس کے بعد ختم دعا۔ خواب کیا ہے؟ خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے اس خواب کو بیان کیا۔ بیٹے نے حکم کی پابندی کے لیے آمادگی ظاہر کی کہ بابا میں تیار ہوں، میں صابروں میں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہیں چھری بھی لیے ہوئے ہیں، رسی بھی لیے ہوئے ہیں۔ جناب اسماعیل کی والدہ ماجدہ نے سوال کر لیا، نبی اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں ایک دوست کے ہاں جا رہا ہوں۔ سوال کے جواب پر پھر سوال کر لیا کہ دوست کے ہاں جانے کا سبب چھری اور رسی لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کیا خبر کہ ہمیں وہاں جانور ذبح کرنا پڑ جائے۔ یہ کہہ کر چلے گئے، مینا میں آئے، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن مجید میں آیت ہے اس کا اعلان کر رہی کہ جبین کے بل یعنی پیشانی کے بل لٹایا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، پٹی باندھی اور جناب اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی۔ ادھر گلے پر چھری کا رکھنا تھا، ادھر آواز غیبی آئی کہ اے ابراہیم تم نے ہمارے اس حکم کی پابندی کی، اور اس حکم کی پابندی کرتے ہوئے میں نے تمہاری قربانی کو قبول کیا۔ ادھر قبولیت ہوئی، ادھر دمبا حاضر ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ پٹی کھول کر دیکھا تو سرہانے بیٹا کھڑا ہوا ہے، سامنے دمبا ذبح پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے دعا کی، پروردگار کیا تو نے ہماری اس قربانی کو قبول نہیں کیا؟ آواز آئی کہ ابراہیم تمہاری اس قربانی کو قبول کر لیا گیا ہے، لیکن اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل رہا ہوں۔ ذبح عظیم آپ تفسیروں میں اٹھا کر دیکھیں گے، ذبح عظیم کربلا کا واقعہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اب ایک فقرہ اور کہنا چاہوں گا عزیزان گرامی قدر، اس مہینے کے پہلے دہائیے میں، پہلے عشرے میں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ایک نماز ہے جو مغربین کے درمیان پڑھی جاتی ہے، جو 2 رکعت ہے۔ ان 2 رکعتوں میں، دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید اور اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، 40 راتیں، اور اس کے بعد سورہ حجر میں بھی اس کا بیان کیا گیا ہے، سورہ ابراہیم میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تاکید کے ساتھ کہ نماز ادا کی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سارے مسائل اس سال ہیں، کورونا کی وبا، اس بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ میں دعا یہ کرنا چاہوں گا کہ باراللہ تمام انسانیت کو اس بیماری سے بچائے، خصوصی طور پر ہمارے ہندوستان سے اس بیماری کو ضرور دور کر دے، تاکہ ہم آنے والی مقدس تاریخوں میں ان احکامات کی پابندی بھی کر سکیں اور اسی شان و شوکت سے منا سکیں جس طرح ہم پہلے مناتے آئے ہیں، چاہے وہ قربانی کا دن ہو، چاہے غدیر کا دن ہو، اور چاہے پھر آنے والا سب سے ہمارا اسلام کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام، جس میں امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی، عظیم قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ بس فقط، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔